بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت جرجیس علیہ السلام کی زندگی کا قصہ مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں تو مرکوز نہیں ہے، لیکن کتاب تفاسیر و تواریخ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، اور مندرجہ ذیل کتابوں میں یہ قصہ مفصل اور مشرح موجود ہے، جن میں سبیعات امام محمد، روضۃ الاصفیاء اور تاریخ الکامل شامل ہیں۔ حضرت جرجیس علیہ السلام کا ذکر سننے کے بعد پتھر سے پتھر دل کے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ آپ کا قصہ کچھ یوں ہے کہ شہر موصل پر ایک بت پرست بادشاہ قابض تھا، جس کا نام درزانہ تھا، اور اس کے بت کا نام افلون تھا۔ شاہ موصل خود بھی افلون کو سجدہ کرتا اور اپنی رعایا سے بھی سجدہ کراتا تھا۔ چنانچہ سبیعات میں امام محمد بردایت حدیث لکھتے ہیں کہ ایک روز شاہ موصل نے اپنے تخت شاہی اور افلون بت کو خاص طور سے آراستہ کیا، اور اس کے ساتھ اور بہت سے بتوں کو اپنے تخت کے سامنے کرسیوں پر سجایا، اور ان کے گلے میں جوہرات اور موتیوں کے ہار ڈالے، اور خاص مشک و عنبر میں ان کو بسایا، اور ان کے سامنے آگ روشن کرائی۔ پھر حکم دیا کہ اب ہماری رعایا کے لوگ باری باری آ کر ان بتوں کو سجدہ کریں۔ چنانچہ لوگ آتے گئے اور سجدہ کرتے گئے۔ سجدہ کرنے والوں کی عزت کرتا اور نہ کرنے والوں کو آگ میں ڈلوا دیتا۔ بادشاہ کے مظالم جب حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جرجیس علیہ السلام کو نبی بنا کر اس کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ آپ عین اس وقت دربار میں پہنچے جب وہ اپنی خود سری کی تمام حدیں پار کر رہا تھا۔ آپ نے دربار میں پہنچتے ہی بآواز بلند فرمایا کہ اے بادشاہ، افسوس کی بات ہے کہ تو انسان ہو کر بے جان بتوں اور پتھروں کو سجدہ کرتا ہے، جو نہ خود دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ کسی طرح کا نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ شاہ موصل اجنبی آدمی سے یہ الفاظ سن کر اپنے درباریوں سے کہنے لگا کہ اس سے پوچھو کہ تو کون ہے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا غلام ہوں اور خاک سے پیدا ہوا ہوں اور خاک ہی میں پھر جاؤں گا۔ میں اپنے اس اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں، جس نے مجھے اور تجھ کو اور سارے جہانوں کو پیدا کیا ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا کہ جب تیرا اللہ اتنا بڑا ہے تو پھر یہ بتا کہ اس نے تجھے اپنا بندہ بنانے کے صلے میں کچھ دیا بھی ہے یا نہیں۔ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تو مجھ جیسے صاحب جاہ و جلال بادشاہ کے سامنے ایک محتاج اور فقیر کھڑا ہے، اور دیکھ ہم بتوں کو پوجنے والے ہیں تو بت ہم کو کس قدر مال و دولت بخشتے ہیں۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے کہا کہ دنیا کا سارا ساز و سامان جس پر تو غرور اور گھمنڈ کر رہا ہے فنا ہونے والا ہے، اور ہمیں خدا نے آخرت کی دائمی اور ابدی نعمتیں عطا کی ہیں جو کبھی فنا نہ ہوں گی۔ حضرت جرجیس علیہ السلام پھر اپنے کام میں مشغول ہو گئے اور بادشاہ اور اس کی رعایا کو توحید کی تعلیم دینے لگے۔ بالآخر بادشاہ نے بھی آپ کو جواب دے دیا کہ اب ہم تیری کوئی بات نہیں سنیں گے، یا تو ہمارے بتوں کو سجدہ کر یا یہ بتا کہ تجھے کس عذاب سے ہلاک کیا جائے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے فرمایا، اگر تیرے بتوں نے آسمانوں کو بلند پیدا کیا ہے اور زمین کا فرش بنایا اور پہاڑ کھڑے کیے اور درخت کے چمن اگائے اور رات اور دن کو پیدا کیا ہے، تب تو تیرا بتوں کے سجدے کے لیے حکم کرنا کسی قدر درست ہو سکتا ہے، اور اگر یہ نہیں تو اے معلوم تو سراسر نقصان میں ہے۔ یہ سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا، اور حضرت جرجیس علیہ السلام پر پہلا امتحان شروع ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے کہا، اے جرجیس، اب تیری گستاخی پر تجھے سزا دینا ضروری ہو گیا ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت جلادوں کو حکم دیا کہ جرجیس علیہ السلام کے بدن کا تمام گوشت پوست ہڈیوں سے جدا کر دو اور تیل گرم کر کے اس کے بدن پر ڈالو۔ یہ حکم سنتے ہی جلادوں نے آہنی کنگھیوں اور چھریوں سے آپ علیہ السلام کے بدن کا سارا گوشت اور پوست ہڈیوں سے جدا کر دیا، اور رائی کے تیل اور تیز مرچیں گرم کر کے آپ کے بدن پر چھڑک دیں۔ جب ہڈیوں کا ڈھانچہ الگ اور گوشت کے ریزے الگ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نئی زندگی دی۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے زندہ ہوتے ہی للکار کر کہا، اے بادشاہ، جلدی سے کہے لا الہ الا اللہ۔ یہ سن کر بادشاہ سخت حیران ہوا۔ اس وقت حضرت جرجیس علیہ السلام پر دوسرا امتحان شروع ہو چکا تھا۔ یہ سن کر بادشاہ نے حکم دیا
कि 6 आनी मेखें मंगवाई जाएं और इन्हें आग में सुर्ख किया जाए। फिर 2 मेखें हाथों में, 2 पाँव में, 1 सर में और 1 सीने में ठोंक दो। चनाचा जल्लादों ने हुक्म की तामील की, मगर खुदा ताला ने फरिश्तों को भेजकर वो मेखें निकलवा दी और आपको फिर जिंदा सलामत खड़ा किया। फिर जिंदा होकर आपने बादशाह के सामने वही कलमा दोहराया कि ए बादशाह, जल्दी से कह ला इलाहा इल्लल्लाहु। ये सुनकर बादशाह को और भी गुस्सा आ गया। अब हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम पर तीसरा इम्तिहान शुरू हो चुका था। बादशाह ने हुक्म दिया कि एक बहुत बड़ी देग लाओ, इसमें राल और रांग डालकर जर्जीस अलैहिस्सलाम को इसमें बंद कर दो। फिर देग का मुंह मजबूत बंद करके इसके नीचे आग जलाओ। चनाचा ऐसा ही किया गया। रांग और राल जो देग के अंदर थे सब पिघल गए, लेकिन जर्जीस अलैहिस्सलाम के बदन का एक बाल भी न जला। जब सरपोश उठाकर देखा तो हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम जिंदा और सलामत बैठे हैं, क्योंकि हक ताला ने आपके जिस्म से एक किस्म का सर्द पसीना जारी कर दिया था, जिसके सबब आपके जिस्म को आग की गर्मी ना जला सकी। इधर आग को हुक्म था कि खबरदार जर्जीस अलैहिस्सलाम का कोई बाल न जले, जैसा कि अल्लाह पाक ने मछली को हुक्म दिया था कि यूनुस अलैहिस्सलाम तेरे पेट में इस तरह महफूज रहे जिस तरह बच्चा माँ के पेट में महफूज रहता है। हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम जब देग से जिंदा सलामत बाहर निकले तो बादशाह ने पूछा, तुम किस तरह सलामत रहे? हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा ने तेरे अजाब की तकलीफ मुझ पर से उठा ली है और मुझे सब्रो इस्तकलाल अता फरमाया है, ताकि बारोज़े क़यामत खुदा तुझ पर हुज्जत पूरी करे। यह सुनकर बादशाह डरा कि ये शख्स मेरी कौम को अपने रास्ते पर न ले आए। इसने हुक्म दिया कि जर्जीस अलैहिस्सलाम को जेल खाने में ले जाकर कैद कर दो। यह सुनकर अरकान सल्तनत ने कहा कि ये जेल खाने में पहुंचकर सारे कैदियों को बहका देगा। चनाचा मशवरे से यह बात तय हुई कि जर्जीस अलैहिस्सलाम को किसी तनहा कोठरी में औंधा लिटका कर इनके हाथों और पाँव में मेखें ठोंक दी जाएं और फिर कोई भारी सा पत्थर इनकी पुष्ट पर रख दो, जिससे ये हिल भी न सकें। अब हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम पर चौथा इम्तिहान शुरू हो चुका था। तमाम लोगों के मशवरे के मुताबिक हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम को तनहा कोठरी में कैद कर दिया गया और बड़ी बड़ी भारी कीलें इनके हाथ पाँव में ठोंक कर जमीन में उतार दी गईं और फिर एक भारी पत्थर जिसको 18 पहलवानों ने उठाया हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम की कमर पर रख कर इनको दबा दिया और अपने जहन में ये पुख्ता इरादा कर लिया कि अब ये कैद से किसी सूरत भी ना निकल सकेंगे। फिर वो जालिम आपको तन्हा कोठरी में बंद करके चले गए। हक ताला ने रात को एक फरिश्ता भेजा जिसने आपको कैद खाने से बाहर निकाला। सुबह को कैद खाने से बाहर आपको पाकर बादशाह बहुत घबराया और कहने लगा, तुझको कैद से किसने निकाला? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसने जिसकी बादशाही तेरी सल्तनत पर भी हावी है। यह सुनते ही बादशाह गुस्से में पागल हो गया। अब हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम पर 5वां इम्तिहान शुरू हो चुका था। बादशाह ने आपको खड़ा करके दरमियान से 2 पारा करा दिया और इन 2 टुकड़ों को उठाकर शेरों के आगे डलवा दिया। अस्तगफिरुल्लाह। इधर शेरों को अल्लाह का पैगाम मिला कि ये मेरा नबी है, इनको किसी किस्म की तकलीफ ना हो। अगर तुमसे इनको कोई भी तकलीफ हुई तो मैं तुमको जहन्नम में डाल दूंगा। शेर हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम को अपनी पीठ पर उठाकर अदब के साथ खड़े रहे। दूसरे दिन फिर अल्लाह ताला ने आपको जिंदा करके बादशाह के दरबार में रवाना कर दिया। बादशाह ने जब आपको फिर जिंदा सलामत पाया तो सख्त परेशान हुआ और इसे अब तक ये महसूस न हुआ कि कोई ताकत ऐसी जरूर है जिसने आपको यके बाद दिगरे 5 दफा मेरे सामने नई जिंदगी बख्शी है और वही मालिक हकीकी है। मुझको भी इस पे ईमान ले आना चाहिए, लेकिन वो बराबर आपको हलाक करने की कोशिशें करता रहा। अब हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम पर 6ठा इम्तिहान शुरू हो चुका था। इस इम्तिहान में जाने से पहले अपने जहन में ये बात जरूर रखें कि अंबिया अलैहिस्सलाम मासूम और बेगुनाह होते हैं, उनकी जात पाक होती है, उनके दिल में किसी किस्म की कोई बुराई नहीं होती और ना ही उन पर खुदा ने कभी अजाब दिया है। यहाँ पर इस इम्तिहान में हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम को खुदा ने इसलिए गुजारा कि बादशाह किसी तरह हदायत पा ले, लेकिन वो मालूम अपनी जिद पर डटा रहा। 6ठा इम्तिहान ये था कि बादशाह ने आपको आग में जलाकर राख के 2 हिस्से करके कुछ राख दरिया में बहा दी और कुछ हवा में उड़ा दी, लेकिन अल्लाह को तो बादशाह की हदायत मतलूब थी, इसलिए इस मर्तबा भी आपको जिंदा कर दिया
اور بادشاہ کے دربار میں روانہ کر دیا۔ جب بادشاہ آپ کے قتل سے عاجز ہوا تو جادوگروں سے مقابلہ کرانے کا فیصلہ کیا، لہٰذا شاہ موصل نے ملک کے کونے کونے سے جادوگروں کو بلوایا۔ پہلے تو بادشاہ نے خود ان سے امتحان لیا، جب ان کو کامیاب پایا تو حضرت جرجیس علیہ السلام کے مقابلے کے لیے ان کو تیار کیا اور کہا کہ ہمارے ملک میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے، اس نے ہمارے سارے ملک کو تنگ کر رکھا ہے اور تمہیں اس سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ چنانچہ سب جادوگر تیار ہو گئے۔ جادوگروں نے کہا کہ پانی کا ایک پیالہ لایا جائے، ہم اس پر اپنا جادو پڑھ پڑھ کر دم کریں گے، اور جس وقت جرجیس علیہ السلام وہ پانی پیے گا تو جانوروں کی صورت نظر آنے لگے گا۔ استغفر اللہ۔ بادشاہ نے پانی کا پیالہ جادوگروں کو دیا، انہوں نے اس پر کچھ انسوں پڑھ کر دم کر دیا، پھر حضرت جرجیس علیہ السلام کو بلا کر ان کو پلا دیا۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر پانی کا پورا پیالہ پی لیا۔ جادوگر دیکھتے رہے کہ ابھی ان کا جادو اثر کرتا ہے، ابھی صورت بدلتی ہے، لیکن آپ پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا، اور خدا کے فضل سے آپ پر آرام اور راحت کے سوا کچھ نہ ہوا۔ یہ حالت دیکھ کر تمام جادوگر دنگ رہ گئے، اور ان کے سردار نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جرجیس، اس وقت آپ کی کیا حالت ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں بہت دیر سے پیاسا تھا، خدا نے اپنے فضل سے مجھ کو ایسا شفاف اور عمدہ پانی پلایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سن کر جادوگر وہاں سے بھاگے اور بادشاہ کو کہا کہ اگر تیرے جیسا آدمی ہمارے مقابلہ میں ہوتا تو ہم اس کو ابھی اور اسی وقت ریزہ ریزہ کر دیتے اور مکھی اور مچھر بنا دیتے، لیکن ہمارا مقابلہ تو رب ذوالجلال سے تھا، اس لیے یہاں ہماری طاقت نہ تھی۔ روضۃ الاصفیاء میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ دیکھ کر سارے جادوگر اور ان کے ساتھ 4000 آدمی اور بھی اسلام لے آئے، جن کو شاہ موصل نے چن چن کر قتل کرا ڈالا۔ جب بادشاہ ان 6 امتحانوں کو دیکھ کر بھی راہ راست پر نہ آیا تو اللہ پاک نے اس کے سامنے ایک معجزہ لا کر کھڑا کیا۔ معجزہ یہ ہے کہ اس وقت دربار میں ایک عورت آئی اور حضرت جرجیس علیہ السلام سے کہا کہ میں بہت مسکین اور غریب عورت ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ہمارے گزرے اوقات کے لیے صرف ایک گائے تھی جو مر گئی ہے، اگر آپ اس کو اپنی دعا سے زندہ کر دیں تو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ یہ سن کر آپ نے اپنا عصا مبارک اس بڑھیا کو دیا اور فرمایا کہ یہ عصا لے جاؤ اور جہاں مردہ گائے کی ہڈیاں پڑی ہوں وہاں پہنچ کر اس لکڑی کو ہڈیوں سے لگا کر کہو کہ اے گائے، خدا کے حکم سے زندہ ہو جا، انشاءاللہ تیری گائے زندہ ہو جائے گی اور دودھ دینے لگے گی۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، اس نے وہ عصا مبارک گائے کی ہڈیوں پر لگا کر کہا کہ اے گائے، خدا کے حکم سے زندہ ہو جا، تو گائے زندہ ہو گئی اور دودھ دینے لگی۔ افسوس ہے کہ شاہ موصل اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہ لایا۔ وہ کہنے لگا کہ یہاں قریب ہی ایک غار ہے، اس میں پرانے بادشاہوں کی قبریں ہیں، اگر تم ان کو زندہ کرو اور پھر وہ تمہاری تصدیق کریں تب ہم ایمان لائیں گے۔ چنانچہ حضرت جرجیس علیہ السلام اس غار پر تشریف لے گئے اور بڑا عظیم الشان مجمع بھی آپ کے ساتھ گیا۔ غار کے دروازے پر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر خدا کی جناب میں عرض کیا کہ اے مردوں کو زندہ کرنے والے، اپنے حکم سے ان مردوں کو زندہ کر دے۔ آپ کے دعا کرتے ہی قبریں شق ہوئیں اور ان میں سے 9 مرد، 5 عورتیں اور 3 بچے زندہ ہو کر باہر آئے، جن میں سے ایک بڑا اور سب سے بوڑھا بزرگ تھا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے اس بوڑھے سے نام پوچھا، اس نے کوکیل بادشاہ بتایا۔ آپ نے اس سے مذہب کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے کہا کہ ساری عمر بت پرستی میں گزر گئی تھی اور اسی حالت میں موت آ گئی تھی۔ آج پورے 400 سال گزر چکے ہیں مگر جان کنی کی تکلیف اب تک ہمارے حلق میں باقی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مرنے کے بعد تم پر کیا گزری؟ کہنے لگا کہ ہم کو ایک زبردست عادل بادشاہ کے پاس بھیجا گیا، وہاں ہمارے بارے میں حکم ہوا کہ ان کا ظاہر و باطن دیکھو۔ جب ہمارا ظاہر و باطن دیکھا گیا تو سوائے شرک اور بت پرستی کے کچھ نہ پایا۔ حکم دیا کہ ان بت پرستوں کے جسم پر زہریلے کیڑے چھوڑے جائیں اور ان کی روح پر رنج و حزن مسلط کر دو۔ یہ غضبناک حکم سن کر ہم نے ہر چند عرض کیا کہ ہم کو ایک بار دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے، اب ہم ضرور اپنے اعمال کو درست کر لیں گے، مگر درخواست منظور نہ ہوئی۔ ہم ہر طرح کے عذاب میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ آج ہماری روحوں کو جسموں سے ملنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد کوکیل بادشاہ نے حضرت جرجیس علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کون ہیں جو آپ کی برکت سے خدا نے ہمیں زندہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام جرجیس ہے، میں خدا کا پیغمبر ہوں۔ کوکیل بادشاہ نے جب آپ کی نبوت کا ذکر سنا تو آپ کا دامن پکڑ کر عرض کرنے لگا کہ خدا کے لیے میری شفاعت کیجیے، میں کفر و شرک سے تائب ہوتا ہوں
اور خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لاتا ہوں کہ اپنی رحمت سے میری توبہ اور میرا ایمان قبول فرما لے۔ بوڑھے کی باتیں سن کر شاہ موصل کہنے لگا کہ تو اپنے زمانے کا بہت بڑا بادشاہ تھا اور اب اس عاجزی سے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑتا ہے، کچھ شرم کر۔ اس نے کہا کہ جو کچھ میں دیکھ چکا ہوں اگر تو بھی دیکھ لیتا تو کسی طرح نہ کہتا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے جب ان مردوں کی حد سے زیادہ گریہ اوزاری اور عاجزی دیکھی تو ان کی درخواست کو منظور فرما کر اپنا ایک پاؤں زمین پر مارا۔ حق تعالیٰ نے اس جگہ سے پانی کا ایک چشمہ پیدا کیا۔ آپ نے ان کو غسل کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ لوگ غسل سے فارغ ہوئے تو آپ نے ان کو کلمہ توحید تلقین فرما کر حق تعالیٰ سے دعا کی۔ جناب باری تعالیٰ نے آپ کی برکت سے ان لوگوں کو ایمان قبول فرما کر ان کو جنت کی جگہ عنایت فرمائی۔ پھر آپ نے ان سب کو قبروں میں جانے کی ہدایت فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ اب تم پر کسی قسم کا عذاب نہ ہوگا۔ چنانچہ وہ مردے اپنی اپنی قبروں میں چلے گئے۔ یہ شبہ یہاں بالکل نہ کیا جائے کہ مرنے کے بعد کافر کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ پھر ان لوگوں کا ایمان کیسے قبول ہوا؟ اس لیے کہ یہ حکم ہماری شریعت محمدی کا ہے کہ کافر کا ایمان نزاع کے وقت یا مرنے کے بعد قبول نہیں ہوتا۔ پہلی شریعت میں ایسا نہ تھا۔ اس معجزے کو دیکھ کر بھی بد نصیب اپنے شرک پر ڈٹا رہا اور ایمان نہ لایا، بلکہ حضرت جرجیس علیہ السلام کو ہلاک کرنے کی مزید کوششیں کی گئی۔ اب حضرت جرجیس علیہ السلام پر 7واں امتحان شروع ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے یہ بات طے کر لی کہ حضرت جرجیس علیہ السلام کو فاقہ کی تکلیف دینی چاہیے، لہٰذا آپ کو قید کرنے کے لیے شہر سے باہر ایک بڑھیا کا مکان تجویز ہوا جو نہایت تنگ و تاریک تھا۔ اس مکان میں حضرت جرجیس علیہ السلام کو بند کر دیا گیا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے وہاں بند ہو کر بڑھیا سے کھانا مانگا تو اس نے کہا میں خود 2 دنوں سے بھوکی ہوں، کل صبح گدائی کے لیے نکلوں گی، جو کچھ مانگ کر لاؤں گی پہلے تمہیں دوں گی پھر خود کھاؤں گی۔ صبح جب بڑھیا بھیگ مانگنے کے لیے نکلی تو حضرت جرجیس علیہ السلام نے چھپر کے خشک ستون پر ہاتھ رکھ کر خدا سے دعا کی کہ الہی اس سوکھی لکڑی کو ہری کر دے اور اس میں میٹھے پھل لگا دے اور مجھے اپنے خزانہ غیب سے روزی مہیا کر دے۔ چنانچہ آپ کی دعا کی برکت سے وہ لکڑی سرسبز ہو گئی اور میٹھے پھل دینے لگی۔ جب بڑھیا بھیگ مانگ کر اپنے گھر واپس آئی تو میوے دار درخت اپنے گھر میں دیکھ کر حیران ہوئی اور کہنے لگی میں خدا پر ایمان لاتی ہوں، وہ خدا جس نے آپ کو فاقہ اور مصیبت کے گھر میں تازہ میوے کھلائے۔ بڑھیا نے کہا اے اللہ کے نبی، میرا ایک لڑکا اندھا، بہرا اور لنگڑا ہے، اس کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ آپ نے بچے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بینائی اور سماعت بحال ہو گئی اور پاؤں کے لیے فرمایا کہ ایک مرکے کے وقت اس کے پاؤں بھی درست ہو جائیں گے۔ اتفاق سے بادشاہ وہاں سے گزرا، سرسبز درخت دیکھ کر پوچھا کہ یہاں تو کوئی درخت نہ تھا، یہ اب کہاں سے سرسبز اور شاداب درخت پیدا ہو گیا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ جرجیس علیہ السلام نے اپنے جادو کے ذریعے لگایا ہے اور وہ یہاں ایک بڑھیا کے مکان میں آپ کے حکم سے نظر بند ہے۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر درخت کٹوا دیا، لیکن خدا کے فضل سے وہ پھر ہرا ہو گیا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا لیکن کوئی بس نہ چلا۔ آخرکار مصلحت سے کام لیتے ہوئے نہایت عاجزی کے ساتھ حضرت جرجیس علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آج تک میں نے جناب کو بہت تکلیفیں دی ہیں، اگر آپ میری ایک درخواست منظور کر لیں تو میری اور آپ کی ابھی صلح ہو جائے گی، وہ یہ ہے کہ ایک سجدہ میرے افلون بت کو کر دیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، ہم تمہارے ساتھ کل بت خانے چلیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت حیران ہوا اور نہایت عزت کے ساتھ آپ کو اپنے محل میں ٹھہرایا۔ آپ نے محل میں خدا کی عبادت کرنے کے لیے نماز کی نیت کی اور نہایت خوش آوازی سے زبور کی تلاوت شروع کی تو محل کی تمام عورتیں آپ کے گرد جمع ہو گئیں اور کلام الہی سننے لگیں۔ کلام پاک کی تلاوت سے بادشاہ کی بیوی مسلمان ہو گئی اور اس کے ساتھ محل کی بہت سی عورتیں بھی مسلمان ہو گئی۔ صبح وعدے کے مطابق آپ علیہ السلام بادشاہ کے ساتھ بت خانے کی طرف تشریف لے گئے۔ شہر بھر میں دھوم مچ گئی، لوگ تماشے کے لیے جمع ہو گئے۔ جب آپ بت خانے کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ وہی بڑھیا اپنے لنگڑے بچے کو لیے ہوئے بت خانے کے دروازے پر کھڑی ہے اور آپ کو بت خانے میں داخل ہوتے ہی دیکھ کر بڑے غصے سے کہنے لگی کہ کیوں جرجیس، کل تک تو نبی تھا اور صاحب معجزات تھا، آج خدا کی عبادت چھوڑ کر پتھر کی عبادت کرے گا؟ آپ نے فرمایا یہ سب مصلحت پر منبع ہے، تو اپنے بچے کو میرے سامنے لا۔ جب بچہ آیا تو آپ نے بچے سے فرمایا کہ خدا کے حکم سے کھڑا ہو جا اور بت خانے میں جا کر بتوں سے کہے کہ تم کو جرجیس علیہ السلام بت خانے کے دروازے پر بلا رہے ہیں۔ آپ کی آواز کے ساتھ خدا نے اس لڑکے کو پاؤں عطا کیے، وہ بت خانے میں گیا اور آپ کا پیغام بتوں کو پہنچایا۔ چنانچہ تمام بت آپ کا نام سن کر اوندے منہ گرے
और फौरन सर के बल चलते हुए हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। आपने जमीन पर अपना पांव मारा, जिससे इसी वक्त एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। फिर आपने तमाम बुतों को इशारा करके कहा कि तुम सब इस गड्ढे में गिर जाओ। चनाचा सब बुत इस गड्ढे में गिर गए और जमीन हमवार हो गई। तो बादशाह ने हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम से कहा कि ए जर्जीस, तूने मुझे बड़ा धोखा दिया है। तूने तो बुतों को सजदा करने का वादा किया था, सजदे के बदले में इन्हें हलाक कर दिया है। आपने फरमाया, पत्थर खुदा बनाने के लायक नहीं होते, ये तेरी गुमराही है। इस जबरदस्त वाकया को बादशाह की बीवी महल की छत से देख रही थी। इसने बाआवाज बुलंद कहा, ए लोगो, ईमान लो, हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम खुदा के सच्चे नबी हैं। यह सुनकर बादशाह ने अपनी बीवी से कहा कि तू एक मोइज़ा देखकर ईमान ले आई है, जबकि मैंने बहुत से मोइज़े देखे हैं मगर मुझ पर कोई असर न हुआ। बादशाह की बीवी ने जवाब दिया, ये तेरी बदबख्ती है, खुदा ने तुझे इस नेमत से महरूम रखा है। बादशाह ने अपनी बीवी के कत्ल करने का हुक्म दे दिया। पहले इसे सूली पर लिटकाया, फिर इसके गोश्त को छुरियों से जुदा किया। इस तकलीफ में इसने हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि मेरे लिए दुआ करें कि खुदा ताला मुझ पर से ये तकलीफ उठा दे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आसमान को देखो। जब मलका ने ऊपर निगाह दौड़ाई तो बहुत जोर से हंसी। बादशाह ने पूछा, इस मुसीबत के वक्त क्यों हंसती है? इसने कहा कि इस वक्त दो फरिश्ते जन्नत का लिबास और जन्नत का ताज लिए मेरे मुंतजिर हैं और देखते हैं कि किस वक्त मेरी रूह निकले और वो इसको दुल्हन बनाकर जन्नत में ले जाएं। बादशाह गजबनाक हो रहा था कि हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम ने मनाजात शुरू कर दी कि अल्लाह आलमीन, आज मुझे पूरे 7 साल मुसीबत उठाते हुए और बार बार कत्ल होते गुजर गए हैं। अब तू अपने फजल से मुझे माफ फरमा और अपने करम से शहादत नसीब फरमा, और अगर अब की दफा काफिर मुझे कत्ल करें तो फिर मैं जिंदा ना किया जाऊं। इधर मलका की जान निकली, इधर जालिम लोग हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए दौड़े और आपको तलवारों से पारा पारा कर दिया, और इस तरह आपने शहादत फरमाई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहतरम सामईन, आपको हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की इस्लामिक वीडियोस हम आपके लिए लाते ही रहते हैं।